یہ عجیب ہے واقعا اس وقت کی حکومتیں، جب پارے چنار میں جو 80-84 دنوں سے دھرنے ہوئے 145 بچے بغیر کسی علاج کے، وہ لوگ سب کے سب لقمہ اجل ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے لقمہ اجل ہوئے، حکومت کے لیے ٹس سے مسنی، اتنے سارے شہید ہوئے، اتنے سارے وہ لوگ بھوکے رہیں، 3 مہینے سے بھوکے رہیں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، روڈ کھولو، یہی کہا تھا۔ جب یہ آواز نہیں سنی، حکومتوں نے نہیں سنی، تو پھر شہر کے ہر ایک جگہ پر جن کے دل میں انسانی درد رکھنے والوں نے احتجاج کی، یہ احتجاج کا حق رکھتا ہے۔ ہر جو صاحب درد انسانیت جن کے دلوں میں ہے، وہ لوگ اس چیز کا احتجاج کیے۔ ارے حکومت ذرا ان کی باتیں سنو، ہم نے احتجاج تمہارے خلاف کب کیا تھا؟ نہ سندھ حکومت کے خلاف کیا ہے، نہ پنجاب حکومت کے خلاف کیا ہے، نہ پختونخوا کے خلاف کیا ہے۔ ہم نے صرف پارے چنار کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ آواز بلند کی ہے، ہم نے کسی کے خلاف نہیں کی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ تم لوگ اگر یہ پارے چنار کا واقعہ ہے وہاں پہ حل کرو، اگر وہاں پہ حل کرنا ہے تو یہاں پر روڈ بند کرنے کی ضرورت ہمیں کہاں سے آئی؟ ہم روڈ بند نہ کرتے، ہم صرف تم لوگ صاحب اقتدار ہے، تم سے یہ کہنے کے لیے ہم نے کہا کہ ذرا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مدد کر کے اس آواز کو آگے تک پہنچاؤ، صاحب اقتدار تک، صاحب ریاست تک یہ آواز پہنچانے کے لیے ہم نے آپ لوگوں سے مدد مانگی تھی۔ اس مدد مانگنے کے عوض میں کیا کیا ہے پتہ ہے؟ ان کے اوپر لاٹھی چارج۔ یہ حکومت ہے، لعنت ہے ایسے حکومتوں کے اوپر، ایسے پارٹیوں کے اوپر جو بیان دیتا ہے اگر روڈ نہیں کھولا تو پھر ہم اپنا قانون نافذ کریں گے۔ ارے کہاں پر ہے پاکستان میں قانون؟ اگر قانون ہوتا تو وہ بچے مر جاتے، یہ بچے مر جاتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے جھنڈا لے کے پھرو ان کے پیچھے۔ آج کہاں گلگت بلتستان کے چند دہشت گردوں نے یہ کام کیا ہے، اور کراچی میں یہ کہہ رہا ہے، جو جن کے لیے ہم علم لے کے، جن کے جھنڈے لے کے پھر رہا ہے، شرم کرو ان کے پیچھے پھرنے والوں، پھر بھی ان کے پیچھے پھرتے ہو۔ آج تمہیں دہشت گرد کہا، چند ٹولے کہا، پھر جب الیکشن کے دن آ کے تمہارے دروازے پر ہر کسی کے جا کے پاؤں پکڑتا ہے، ووٹ ہمیں دے دو۔ لعنت ہے ایسے سیاسی لوگوں کے اوپر۔ لہذا میں اب ایسے حکومتوں کو، واقعا یہ لوگ اندھا ہے، یہ لوگ صرف اپنا چاہتا ہے، کسی اور کو کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وقت نہیں، اس وجہ سے میں نہیں بول سکتا، کافی وقت آ گیا، نہیں تو میں ان کا چہرہ دکھاتا، ان کے اندر کیا ہے میں وہ سب کچھ دکھاتا، ان کی کردار کیا ہے، ان حکومتیں کیا کر رہا ہے، کدھر گیا وہ پاک فوج، کہاں ہے وہ پاک سپاہ سالار، کدھر مر گیا ہے وہ؟ ہم نے اپیل کیا تھا، تم نہتے جوانوں کے اوپر چڑھنا تم جانتا ہے، لیکن اس محصور پارے چناروں کے اوپر ان کو وہ لوگ بھوکے پیاسے مر رہا ہے، ان کے طرف تم لوگ کہتا ہے کہ ہمارا وہ کیا ASPR کیا کہتا ہے، یہ DG ASPR، وہ پارے چنار کا مسئلہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ پارے چنار کا مسئلہ ہے، تو پھر تم یہاں گلگت بلتستان کی طرف بھی مت آؤ، یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو کیوں آتا ہے یہاں پر؟ کس وجہ سے تم یہاں پر بیٹھا ہو؟ کس لیے بیٹھا ہو یہاں پر؟ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، ہم علاقے کی تحفظ ہم خود کریں گے۔ 48 میں تم لوگ کدھر تھا؟ 48 میں تم نے تحفظ دی ہمیں، کرگل وار میں تم نے کیا آ کے جنگ لڑا؟ تم لڑا، اگر شہید ہو تو ہمارے جوان شہید ہوئے، کیا تم نے تحفظ دی؟ تم نے تو سب کچھ دے کے آیا۔ 63 میں تم لوگ وہاں کافر پہاڑ تک دیا، 71 میں یہاں کیا ہے کہ 83 یہ سب کچھ دے کے آیا۔ یہ اگر بچانے والا ہے تو ہم خود ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ہماری ایک امید تھی تمہارے اوپر، وہ امید بھی اب ختم ہو رہا ہے، وہ امید ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سپاہ سالار کے اوپر امید تھی، یہ کوئی انصاف سے حافظ قرآن ہے، قرآن سے اس کے لیے کوئی تعلیم حاصل کیا ہو،
لیکن یہ اس کے عوض میں یہ کیا یہودیوں کا ایجنٹ بن گیا ہے، اسرائیل کا ایجنٹ بن گیا ہے۔ لہذا یہ ہماری درد دل ہے، یہ ہماری درد دل ہے۔ اس درد دل کو کبھی باہر آنے مت دے دو۔ یہ درد اگر باہر نکلیں گے پھر تمہارے اینٹ سے اینٹ بجا کے چھوڑ دیں گے۔ اب بھی ہم تم لوگوں سے التماس کرتے ہیں، ہم تم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اس ملک میں تشیع پاکستان کو بچانے والا ہے، پاکستان کو بنانے والا ہے، تو پاکستان کو بچائیں گے بھی، ہی مکتب تشیع بچائیں گے۔ آج ان کو تم لوگ اقتدار دے رہا ہے، جنہوں نے کافرستان کہا، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، آج ان کے تم لوگ چپل اٹھا کے پھر رہا ہے، ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کے تم لوگ بات کر رہا ہے۔ جنہوں نے پاکستان کو بنایا، جنہوں نے پاکستان کو بچایا، جنہوں نے قائد اعظم کو اس ملک کو بنانے میں ساتھ دیا، آج وہ سب کے سب ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے، تو تم لوگوں کو ہی دیوار سے لگا کے ہم دکھائیں گے۔ پروردگارہ، ہمارے صاحبان اقتدار کو خدایا ہوش آ کر اس ملک کے حقیقی مفاد کو جان کر اس ملک سے وفاداری کرنے اور اس ملک کے مصلحت کو جان کر اس کے اوپر عمل کرنے کی پروردگارہ توفیق عنایت فرما۔